یار مہنگائی بہت ہو گئی ہے. اب یہ حالات ہیں تو آگے کیا ہوں گے؟ اخراجات پورے نہیں ہو رہے. آج ہر فرد کی زبان پر یہ سب یا ان سے ملتے جلتے سوالات پائے جاتے ہیں. غریب تو اس چکی میں پس ہی رہا تھا، مالدار طبقہ بھی اس کی زد میں ہے. تو آئیے چند ایسے پوائنٹس پر بات کرتے ہیں جو ہمیں انفرادی طور پر ان سب حالات سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اپنی سکلز اور تعلیم پر کچھ نہ کچھ انویسٹ کرتے رہیں اور کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں. وہ سکلز جن کی آپ کی لوکل مارکیٹ میں ضرورت ہے، جس سے آپ کی نہ صرف جاب، کاروبار یا سروسز سیکیور ہوں بلکہ آپ کی قابلیت میں بھی اضافہ ہو. اور قابل انسان ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا چینج کرنا سیکھیں اور حالات کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا سیکھیں. مشکل معاشی حالات میں اپنے غیر ضروری اخراجات کم کرنا یا ختم کرنا سیکھیں. خصوصی طور پر آسائش اور نمائش میں فرق کرنا سیکھیں. آسائش میں ضروریات پوری کریں اور نمائش کر کے لوگوں کے چند دن کی واہ واہ سے بچیں اور ذہنی و قلبی سکون حاصل کریں. ایجوکیشن یا جاب وغیرہ کے ساتھ سائیڈ انکم جنریٹ کریں، جس کے لیے آج بہت سے پلیٹ فارمز جیسا کہ فری لانسنگ، پارٹ ٹائم جابس، ڈراپ شپنگ، ایفیلیٹ مارکیٹنگ، آن لائن ٹیچنگ، ریئل اسٹیٹ ورک، آن لائن سروسز اور بہت سے دیگر کام موجود ہیں. اپنا ماہانہ یا حسب ضرورت بجٹ بنا کر اپنی آمدنی اور اخراجات کا ٹریک ریکارڈ رکھیں اور اولین ترجیح اپنے اہم ضروریات کو دیں، جیسا کہ گھر کا راشن، گروسری اور میڈیکل کے اخراجات وغیرہ. رینٹڈ ہوم ہے تو رینٹ. غیر ضروری اخراجات کو کٹ آف کریں اور فیملی کو بھی اس بجٹ پر آگاہی دیں، بیکاز یہ بجٹ انہی کی ویلفیئر کے لیے بنایا گیا ہے. اپنی آمدنی کا کچھ حصہ ضرور سیو کریں، جتنا آپ کا بجٹ اجازت دے، بھلے یہ بہت چھوٹی اماؤنٹ کیوں نہ ہو. جب یہ سیونگز کافی منتھس ہوں گی تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ زیادہ ہیں. یہ سیونگز آپ کو ٹف اکنامیکل کنڈیشن میں کشن کا کام دیں گی اور ضرورت پڑنے پر آپ کو تنگی نہیں ہوگی. اور اگر آپ کے پاس سیونگز زیادہ ہیں تو انہیں گولڈ یا ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں یا جہاں آپ کو حلال پروفٹ مارجن نظر آئے. حکومتی سطح پر اکثر فری لرننگ سکلز پروگرام اناؤنس کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی دیگر فائنینشیل سپورٹ پروگرام اناؤنس کیے جاتے ہیں تو آپ ان سے اویئر رہیں اور ان کا حصہ بن کر ایسے حالات میں بھرپور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ آپ ٹیکس پیئر ہیں اور یہ اسکیمز آپ کے ہی بینیفٹس کے لیے ٹیکسز میں سے بنائی گئی ہیں. اور بہت سے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ بہت اچھے اور سستے کورسز آفر کر رہے ہیں جنہیں آپ جوائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کا مکمل نالج ضرور رکھیں. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں پیسے کو کیسے مینیج کرنا ہے یہ بہت کم سکھایا جاتا ہے. ہم جو چند پوائنٹس لرن کر رہے ہیں وہ بھی انہی کا حصہ ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مطالعہ کر کے اپنے پیسے کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے یہ سیکھیں. بہت سی بکس آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. انٹرنیٹ کی وسیع دنیا، آڈیو بکس، گوگل اور چیٹ جی پی ٹی آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. آج آپ جو چاہیں سیکھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں، جس کے لیے سب سے پہلے آپ کو سوشل میڈیا کا غیر ضروری بے جا استعمال چھوڑنا ہوگا، کیونکہ نہ کرنے والوں کے بہانے نہیں ختم ہو رہے اور جو کرنے والے ہیں وہ بہت آگے نکل چکے ہیں. مہنگائی کے اس دور میں ہر شخص جلدی پیسہ کمانے اور اپنے حالات سے نمٹنے یا مزید مالدار ہونے کے لیے اکثر اپنے سرمایہ یا سیونگز کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں جو فراڈ ہوتے ہیں. یہ ایسے بہروپیے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ان سے بہتر انسان کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، لیکن وہ آپ کا مال ایسے غائب کرتے ہیں جیسے بکرے کے سر سے سینگ. لہٰذا ہر سٹیپ لینے سے پہلے انہیں اچھی طرح پرکھیں. ایسے لوگوں سے مشورہ لیں جو سیم نالج رکھتے ہیں اور ہر چیز کو ڈاکیومنٹڈ کریں اور دیگر اقدامات کر کے محفوظ رکھیں. اسلامی شریعت کی پیروی نہ صرف ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے بلکہ ہماری بھلائی کا بہترین ذریعہ ہے. اسلام ہمیں ان تمام عوامل سے منع کرتا ہے
جس سے ایک سوسائٹی میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور حالات بگڑتے ہیں، جیسا کہ حلال کام اور حلال کمائی اختیار کرنا، حرام کمائی اور حرام کاموں سے بچنا، رشتہ داروں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنا، ذخیرہ اندوزی سے باز رہنا، ملاوٹ نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، زکوٰۃ سے نہ صرف غریبوں کی مدد بلکہ دولت کی امیر اور غریب میں گردش، دھوکہ دہی اور دیگر بے شمار معاشرتی مسائل پر اسلامی شریعت روشنی ڈالتی ہے۔ آج آپ سنتے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، ہر چیز اوپر جا رہی ہے۔ ڈالر تب مہنگا ہوتا ہے جب اس کی ڈیمانڈ اوپر جاتی ہے، اور ڈیمانڈ اوپر جانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب ہم ڈالرز میں ارن نہیں کرتے، لہٰذا ڈالرز میں کمائیں، اور اس کے لیے آپ کو آن لائن ارننگ سکل سیکھنا ہوں گی۔ کوشش کریں کہ اپنی فیملی کو بھی سکھائیں اور انہیں ساتھ ارننگ کا پارٹ بنائیں، لائک فری لانسنگ، ڈراپ شپنگ، آن لائن سیلنگ، آن لائن ایفیلیٹ مارکیٹنگ، کنٹینٹ کریٹنگ، آن لائن انویسٹنگ، آن لائن سروسز پرووائڈنگ اینڈ مچ مور۔ اور کچھ عرصہ صبر سے بغیر نیگیٹو ہوئے کام کرنا پڑے گا، جو تھوڑا مشکل ہے، لیکن جتنی بھی بڑی کمپنیز آج آپ دیکھتے ہیں سٹارٹ نارملی ایک فرد واحد یا ایک روم سے ہوئی ہیں۔ سٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن سے اوائڈ کریں۔ جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں ان سے بچنے کی چند ٹپس بتائی تھیں، یہ آپ کی صلاحیتوں کو مزید کمزور کر دیتے ہیں۔ آپ دماغی طور پر سٹک ہوئے نہیں کہ جسمانی طور پر بھی ہو جائیں گے، اور ٹف اکنامک سچویشن میں مزید پریشان ہوتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا اپنے آپ کو کیسے مینٹلی اور فزیکلی طور پر ہیلدی رکھنا ہے اور فٹ رکھنا ہے، یہ آپ پر ہے۔ آج جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو ملتے بعد میں ہیں، پہلے کمپیریزن کرتے ہیں کہ اس نے کیا پہنا ہے، کیا رکھا ہے، میرے پاس کیا ہے، اس کا لیول کیا ہے، میرا لیول کیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ جیسا کیا تھا ہم نے بھی ویسا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی بہت سی چیزوں سے ہم فائنینشلی طور پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا دکھاوے سے اوائڈ کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سادگی سیکھیں، جو صاف ستھرا لباس زیب تن فرماتے تھے اور فکر دنیا کی بجائے فکر آخرت کا درس دیتے تھے۔ اپنا اور فیملی کا وقت ضائع ہونے سے بچائیں اور زندگی کا محاسبہ کریں کہ پورے دن میں آپ کا اور آپ کی فیملی کا کتنا ٹائم پروڈکٹیو کاموں میں اور کتنا ٹائم ویسٹنگ میں گزرا ہے۔ دوسروں کی غیبت ہمارا پسندیدہ مشغلہ بنتا جا رہا ہے۔ نیوز ہم اس حد تک دیکھتے ہیں جیسے اگلے وزیر اعظم ہم ہیں۔ ٹھیک ہے، حالات حاضرہ سے اویئر رہیں، لیکن ایک لمٹ تک۔ کام میں لیزی رہنا عادت سی بن جاتی ہے، لہٰذا ان سب سے اور بہت سے دیگر کاموں سے بچیں۔ ایک لمحے کو قیمتی بنائیں اور کچھ نہ کچھ سیکھیں کریں، کیونکہ اب زمانہ فاسٹ ہے۔ آپ کے ذرا سے پیچھے ہٹنے سے آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ آخر میں سب سے بڑھ کر کہ ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، لہٰذا ہم سب اپنے رب کے حضور توبہ کریں اور ان تمام چیزوں سے بچیں جس سے وہ منع کرتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو اختیار کریں جس کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔